الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ سولہویں پارے کی آج تراویح جہاں سے شروع ہوئی ہے یہ سورہ مریم ہے۔ سورہ مریم میں اللہ رب العزت نے تقریباً 11 انبیاء علیہم السلام کا تذکرہ فرمایا اور ان میں سے 3 انبیاء کا ذکر تفصیل کے ساتھ فرمایا۔ سب سے پہلا واقعہ سیدنا یحییٰ علیہ السلام کا اللہ نے ذکر کیا کہ اللہ رب العزت نے سیدنا زکریہ علیہ السلام کو بڑھاپے کی حالت میں، بڑھاپے کے اندر ان کی دعا کی بدولت ایک بیٹا عطا فرمایا، اور اس بیٹے کا نام اللہ رب العزت نے خود یحییٰ رکھا، اور یہ بات فرمائی اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیہ، ہم نے اس کا نام یحییٰ رکھا ہے، اور اس نام کی کوالٹی یہ ہے کہ یہ نام اس سے پہلے کسی اور کا نہیں رکھا گیا۔ مفسرین نے یہاں سے ایک نقطہ یہ بھی بیان کیا ہے کہ اگر بچے کا نام رکھتے ہوئے والدین اس چیز کو دیکھ رہے ہوں کہ ہم بچے کا یونیک نام رکھنا چاہ رہے ہیں، ایسا نام جو زیادہ مشہور نہ ہو، تو ایسا رکھنا جائز ہے، تاہم اس کا معنی درست ہونا چاہیے، اور مستحب یہ ہے، بہتر یہ ہے کہ وہ نام انبیاء علیہم السلام کے یا صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ناموں میں سے ہونا چاہیے۔ بہرحال اس واقعے کو اللہ نے ذکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام سیدنا زکریہ علیہ السلام کو عطا فرمائے۔ پھر حضرت یحییٰ علیہ السلام کی نبوت کا تذکرہ فرمایا کہ اللہ نے ان کو کتاب عطا فرمائی، اور کتاب عطا فرمانے کے بعد اللہ رب العزت نے ان کو یہ بات فرمائی کہ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اے یحییٰ اس کتاب کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو، اس کتاب پر خود بھی عمل پیرا ہو، دوسروں کو بھی عمل کراؤ۔ تو یہ حضرت یحییٰ اور سیدنا زکریہ علیہ السلام کا ذکر فرما کر یہ بات فرما دی کہ ہمارے مقرب نبیوں میں سے تھے، اور چونکہ یہ مقرب نبیوں میں سے تھے لہٰذا اللہ رب العزت کے ہاں ان کو ستانے والا مجرم ٹھہرائے گا۔ ستانا تو بہت پیچھے رہ جاتا ہے، یہودیوں نے ان دونوں انبیاء علیہم السلام کو شہید کیا، لہٰذا اللہ رب العزت نے ان کا ذکر یہاں پہ فرمایا۔ پھر دوسرے نمبر پہ اللہ رب العزت نے یہاں پر حضرت مریم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا تفصیل ذکر فرمایا کہ حضرت بی بی مریم پر اللہ رب العزت کی رحمت ہوئی، اور چونکہ وہ بیت المقدس میں رہا کرتی تھیں، ان کے والدین نے یہ منت مانی تھی کہ جو اولاد ہماری ہوگی ہم اس کو اللہ کے دین کے لیے بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دیں گے، تو بیت المقدس میں ہی رہا کرتی تھیں، اس سے باہر نہیں نکلتی تھیں۔ وہیں پر تھی ایک دن کہ وہاں پر ایک دن اپنے سامنے ایک نوجوان کو دیکھا، خوبرو نوجوان ہے جو سامنے کھڑا ہے، تو فوراً پاک دامن عورت نہیں، ڈر گئیں، فوراً کہا انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، کہ اگر تو واقعی سچا آدمی ہے، ڈرنے والا آدمی ہے، تو میں تجھے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں تجھ سے کہ تو میرے قریب نہ آ۔ انہوں نے آگے سے فرمایا، اس نوجوان نے بات کہی، انما انا رسول ربک، میں تو آپ کے پروردگار کی جانب سے بھیجا گیا رسول ہوں، لأہب لک غلاما زکیا، تاکہ آپ کو ایک غلام کی، ایک اچھے بچے کی، ایک پاکیزہ بچے کی خوشخبری سنا سکوں۔ اب بی بی مریم حیران، انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اکو بغیہ، میرے پاس بچہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اولاد کے ہونے کی تو 2 ہی ذرائع ہیں، ایک ذریعہ تو نکاح ہے، تو میں نے کبھی نکاح بھی نہیں کیا، اور دوسرا ذریعہ کوئی برائی کا کرنا ہے، وہ بھی میں نے نہیں کی، پھر یہ کیسے میرے پاس بیٹا ہو سکتا ہے؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام جو اس وقت پر نوجوان کی صورت میں تھے کہنے لگے، کذالک قال ربک هو علی ہین، یہ کام تو آپ کے پروردگار پہ بہت آسان ہے، اس لیے کہ جو پروردگار حضرت آدم علیہ السلام کو بنا باپ اور بنا ماں کے پیدا کر سکتا ہے، وہ پروردگار بی بی مریم کے ہاں بغیر والد کے، بغیر شوہر کے اولاد کیوں نہیں دے سکتا؟ یہاں پر تو ایک ذریعہ تو موجود ہے 2 میں سے، جہاں دونوں ذرائع موجود نہ تھے وہاں اللہ نے ان کو پیدا فرما دیا، تو یہاں عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کرنا کون سا مشکل کام ہے؟ مفسرین نے یہاں پر ایک عجیب بات لکھی ہے، ایک نقطہ لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت بی بی مریم علیہ السلام جب بیت المقدس میں تھیں
تو وہاں پر ان کو بے موسم کے پھل ملے. جب بے موسم کے پھل ملے تو سیدنا زکریا علیہ السلام جو ان کے خالو تھے انہوں نے ان سے پوچھا یا مریم انا لکی ھذا، مریم یہ پھل کہاں سے آ گئے؟ تو انہوں نے فوراً جواب دیا کہ آپ کو اس پہ حیرانی ہو رہی ہے، ہوا من عند اللہ، یہ تو اللہ کی جانب سے ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے، آپ کو اس پہ حیرانگی کیوں ہو رہی ہے؟ اور ابھی اس وقت پہ جب فرشتہ اللہ کی جانب سے پیغام دے رہا ہے کہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ تمہارے پاس اولاد کی خوشخبری ہے، تو یہاں پر حیرانگی کا اظہار کر رہی ہیں. یعنی اللہ کی قدرت پر وہاں حیرانگی نہیں ہو رہی، یہاں پر حیرانگی ہو رہی ہے. ان دو باتوں میں فرق کیا ہے؟ مفسرین نے لکھا کہ فرق بنیادی طور پہ واضح ہے. جس وقت پر بی بی مریم نے اس پر حیرانگی کا اظہار نہیں کیا تھا بلکہ اللہ کی قدرت پر بھروسہ رکھا تھا، حقیقتاً اس وقت پر بی بی مریم بیت المقدس کے اندر موجود تھی. اور یہ جو واقعہ ہے جب انہوں نے حیرانگی کا اظہار کیا انا لکی ھذا، یہ کہاں سے آئے گا میرے پاس بیٹا، یہ جب حیرانگی کا اظہار کیا تو یہ بیت المقدس سے باہر ایک جگہ پر غسل کرنے کے ارادے سے گئی تھی. تو مفسرین نے لکھا ان دو واقعوں سے یہ سبق ملتا ہے کہ نیک صحبت انسان کے لیے کتنی اچھی اور کتنی ضروری چیز ہے، کہ جب نیکوں کی صحبت میں تھی اس توجہ خالصتاً اللہ کی ذات کے اوپر تھی، ذرا اس صحبت سے باہر نکلی ہیں تو اس توجہ کے اندر فرق آ گیا. لہٰذا نیک صحبت کا اختیار کرنا انسانوں کے لیے بہت زیادہ لازم اور ضروری ہے. بہرحال بی بی مریم کو اللہ رب العزت نے اولاد عطا فرمائی اور وہ حیران تھی کہ اب میں قوم کو کیا منہ دکھاؤں گی. اللہ رب العزت نے ان کو فرمایا کہ آپ کو قوم کو منہ دکھانے کی ضرورت نہیں، قوم کو جواب ہم دیں گے. لہٰذا بی بی مریم قوم کے پاس جب گئیں تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آپ نے وہاں پر جا کر کوئی بات نہیں کرنی، صرف ان سے یہ کہنا ہے کہ میں تو روزے سے ہوں. اس زمانے میں روزے کے اندر بات چیت کرنا بھی منع ہوتی تھی. بی بی مریم کو جب لوگوں نے دیکھا کہ ایک بچہ گود میں لے کے آ رہی ہیں تو لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ کیا طوفان تم لے کے آ گئی ہو، یہ کیا چیز تمہارے ساتھ موجود ہے. یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، نہ تو تیرا باپ کوئی بد کردار آدمی تھا، نہ تیری ماں جو ہے وہ اس طرح سے بد کردار عورت تھی، یہ تو کیسا کام کر گئی. مفسرین نے یہاں پر ایک نقطہ یہ بھی لکھا کہ جب نوجوانوں کو سمجھنی چاہیے بات کہ جب اگر ایک بندہ برائی کے اندر مبتلا ہوتا ہے تو برائی میں مبتلا ہونے کی وجہ سے صرف وہ بدنام نہیں ہوتا، پورا کا پورا خاندان بدنام ہو جایا کرتا ہے. لہٰذا اس بارے میں بڑی احتیاط کرنی چاہیے. تو جب انہوں نے یہ بات کہی تو بی بی مریم نے اللہ کے حکم سے بچے کی طرف اشارہ کیا. وہ بچہ تو گود میں تھا اور دودھ پی رہا تھا. جب اس کی طرف اشارہ کیا تو سب کہنے لگے کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، بی بی مریم یہ کیسی بات کر رہی ہے، جو بچہ گود کے اندر موجود ہے، دودھ پیتا بچہ ہے، وہ کیسے کوئی بات کر سکتا ہے. مگر اللہ کا کرشمہ تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس وقت پر اس دودھ پینے کو چھوڑا اور اپنی آواز کے ساتھ یہ بات فرمائی، انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے کتاب عطا فرمائی، نبوت سے سرفراز فرمایا، میں جہاں کہیں ہوں اللہ نے مجھے بڑی بابرکت ذات بنایا اور مجھے وصیت کی اس بات کی کہ میں نماز کو قائم کروں، زکوٰۃ کو ادا کروں اور میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کروں، اور اللہ رب العزت نے مجھے بدبختوں میں سے نہیں بنایا. اللہ کی سلامتی ہے مجھ پر اس دن جس دن اللہ نے میری پیدائش فرمائی اور جس دن اللہ رب العزت مجھے اٹھائیں گے اور جس دن اللہ رب العزت مجھے دوبارہ آسمان دنیا سے نازل فرما کر دنیا میں مجھے موت لاحق ہوگی اور اس موت کے بعد میں دوبارہ زندہ کیا جاؤں گا، ان تمام کے تمام ایام پہ مجھے سلامتی ہو. یہ سارا کا سارا خطاب عیسیٰ علیہ السلام نے وہاں پہ کیا. اللہ نے یہ تفصیلی واقعہ قرآن کریم کے اندر ذکر کر کے یہودیوں کو یہ بات بتا دی، تم جس ذات کو اپنا ازلی دشمن سمجھتے ہو وہ تو اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اور تیسرا واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر جو تھے یہ بت پرست بھی تھے، بت تراش بھی تھے. یعنی ایک تو ہے بت پرستی کرنا، مگر یہ اس سے اگلا درجہ یہ تھا کہ بت پرستی بھی کیا کرتے تھے اور اپنے ہاتھوں سے بت بنا کر بیچا بھی کرتے تھے. بتوں کی محبت دل کے اندر رچی بسی تھی. اور اللہ کی عجیب شان ہے کہ اللہ نے ایک بت تراش کے گھر میں ایک بت شکن کو پیدا فرما دیا. چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو سمجھانے کی کوشش کی اور ان کو یہ بات کہی کہ ابا جان
آپ جس بت پرستی کے اندر لگے ہیں اس کے اندر سوائے ضلالت کے، گمراہی کے کچھ بھی نہیں ہے۔ مگر والد نے انکار کر دیا اور یہ بات کہی کہ اب اگر تم نے مجھے سمجھانے کی کوشش کی تو میں تمہیں خوب سزا دوں گا۔ لہٰذا ابراہیم علیہ السلام ایک طرف ہو گئے اور فرمایا کہ اے میرے ابا جان، میں آپ کی ہدایت کے لیے قیامت تک کے لیے دعا کرتا رہوں گا، موت تک آپ کی ہدایت کے لیے دعا کرتا رہوں گا۔ مفسرین نے یہاں سے ایک سبق لکھا ہے، اور وہ یہ کہ اگر انسان خود نوجوان دین کی جانب لگا ہو اور اس کے والدین یا والد یا ان میں سے کوئی ایک بھی اگر دین سے دور ہو تو اس کو سمجھانے کا طریقہ اللہ نے بیان فرما دیا کہ دیکھو ابراہیم علیہ السلام نے ادب کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا، بلکہ ادب کے دامن کو ساتھ رکھتے ہوئے، ادب کا دامن تھامتے ہوئے انہوں نے اپنے والد کو دین کی کیسے دعوت دی ہے، اس واقعے سے سبق ملتا ہے۔ پھر اس کے بعد 8 انبیاء علیہ السلام کا ذکر فرمایا، موسیٰ علیہ السلام کا، ہارون علیہ السلام کا، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام۔ ان انبیاء کے مستقل چھوٹے چھوٹے سے قصے بیان فرمائے اور اس سورت کا اختتام فرمایا۔ اگلی سورت سورہ طٰہٰ ہے، اس میں 3 باتیں اللہ رب العزت نے بیان فرمائی۔ پہلی بات تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی، چونکہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس کلام پاک کے اترنے کے بعد ان آیات کو پہنچانے میں اور دعوت دین کے دینے میں جہد مسلسل کرتے رہتے تھے، انتھک محنت کیا کرتے تھے، اور اس انتھک محنت کے بعد اگر نتیجہ نہ نکلے، کوئی اسلام لے کے نہ آئے، تو نبی علیہ السلام کو بہت زیادہ غم ہوا کرتا تھا، طبیعت پر وہ بات بہت زیادہ گنا گزرتی تھی۔ تو اللہ رب العزت نے بات ارشاد فرما دی کہ آپ پریشان نہ ہو، ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشی، اس قرآن کریم کے ذریعے سے بدبختوں کو کسی قسم کی نصیحت حاصل نہیں ہو سکتی۔ یہ قرآن کریم تو اس کے لیے نصیحت ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہوگا، اللہ سے ڈر رکھتا ہوگا، گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہوگا، یہ قرآن کریم اسی کے لیے نصیحت نامہ ہے۔ دوسری بات، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تفصیلی قصہ ذکر کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت سے ہم کلامی کا شرف عطا ہوا، اس واقعے کو ذکر فرمایا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بچپن میں کیسے ان کی حفاظت فرمائی کہ جو ان کا سب سے زیادہ ازلی دشمن تھا، سب سے بڑا دشمن تھا، اسی دشمن نے اپنے گھر میں موسیٰ علیہ السلام کو پالا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ کے یہاں پیدائش ہوئی، والدہ کو اس بات کا ڈر تھا کہ فرعون نے اعلان کیا ہوا ہے کہ جو کوئی لڑکا پیدا ہو اس کو ذبح کر دیا جائے، اب اگر ذبح کرتی ہوں تو بچے کو ذبح کرنا بھی درست نہیں، اور اگر اپنے پاس رکھتی ہوں تو میں بھی سزا پاؤں گی، بچہ بھی پائے گا۔ انہوں نے سوچا، اللہ نے وحی ڈالی کہ اے اللہ کی بندی، اے میری بندی، اس بچے کو کسی باکس کے اندر بند کر دو اور اس باکس کو دریا میں ڈال دو۔ اب عقل یہ بات کہتی ہے کہ اگر باکس دریا میں ڈال دیا جائے اور وہ باکس مکمل بند ہو تو بچے کی سانس گھٹ جائے، اور اگر اس میں سوراخ کر دیا جائے تو سوراخ سے پانی اندر داخل ہو جائے۔ مگر اللہ رب العزت کی وعدوں پر یقین تھا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ تم اس کو سمندر میں ڈال دو، میں اس کو پلواؤں گا اس دشمن سے، یا خود ہو عدو لی و عدو اللہ، جو میرا بھی دشمن ہے اور اس کا بھی دشمن ہے، میں اسی سے پال کے دکھاؤں گا۔ چنانچہ یہ باکس کے اندر ڈال کر ان کو سمندر کے اندر ڈال دیا گیا۔ فرعون اور اس کی بیوی نے اس باکس کو اٹھایا اور اس کے اندر سے موسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا اور ان کو اپنے محل کے اندر پالنے لگ گئے۔ جس بندے کے لیے قانون بنایا تھا اسی بندے کو اپنے محل میں پالا اور باقی سارے بچوں کو قتل کرا دیا۔ یہ اللہ کی شان تھی، یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام جوان ہو گئے۔ پھر اللہ رب العزت نے ان کو وحی سے سرفراز فرمایا اور اس کے بعد فرمایا کہ آپ اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو اپنے ساتھ لیں اور فرعون کے دربار میں جائیں اور اس کو جا کر دین کی دعوت دیں۔ فرعون کے دربار میں جا کے موسیٰ علیہ السلام نے دین کی دعوت دی۔ جب دین کی دعوت دی تو پہلے دلیل کی بنیاد پہ بات ہوئی۔ فرعون نے کہا تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ تم پروردگار ہو، تم رب ہو، اپنے آپ کو کہتے ہو؟ اس کے پاس کچھ جادوگر تھے، انہوں نے اپنی رسیوں کو پھینکا اور وہ رسیاں سانپ بن گئیں۔ وہ کہنے لگا کہ دیکھو یہ کتنا بڑا معجزہ ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ میں پروردگار ہوں، میں رب ہوں کہ جس نے رسیوں کو سانپ بنا دیا۔
اللہ رب العزت کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں عصا تھا، انہوں نے اس عصے کو پھینک دیا. جب عصا پھینکا تو وہ عصا سانپ بن گیا اور وہ ساری کی ساری رسیاں جو سانپ کی شکل میں تھی ان سب کو کھا گیا. یہ سارا واقعہ دیکھ کے فرعون تو اسلام نہیں لایا، لیکن وہ جو جادوگر جن کو فرعون نے استعمال کیا تھا وہ سب کے سب ایمان لے آئے. انہوں نے فوراً کہا آمنت برب موسیٰ و ہارون، ہم موسیٰ اور ہارون کے پروردگار پر ایمان لاتے ہیں. اب فرعون ڈگمگایا، سٹ پٹایا کہ یہ کیا ہو گیا. اس نے ان کو ڈرانے دھمکانے کی کوشش کی. جب دلیل سے بات نہیں ہوتی تو پھر اس کے بعد گالم گلوچ شروع ہو جاتی ہے اور اس کے بعد پھر لڑائی جھگڑا شروع ہو جاتا ہے. چنانچہ یہاں پہ بھی یہی ہوا. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ آپ جو لوگ ایمان لے کے آئے ان کو لے کے یہاں سے نکلیں، فرعون آپ کا پیچھا کرے گا. موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کے نکلے. اللہ نے دریا میں سے 12 راستے بنا دیے اور موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم دریا پار کر گئی. فرعون اور اس کا لشکر جب پہنچا تو دریا کے درمیان میں تھا. اللہ نے دریا کو حکم دے دیا، سارا کا سارا پانی مل گیا. اللہ نے فرعون اور اس کے سارے لشکر کو وہاں پہ غرق کر دیا. اس پورے واقعے کو اللہ نے یہاں پہ ذکر فرمایا اور اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا واقعہ ساتھ میں یہ بھی ذکر کیا کہ جب موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو لے کر دریا پار کر کے چلے گئے اور پھر اللہ نے بلایا کہ آپ اکیلے میرے پاس آئیں، میں آپ کو وحی دوں گا، تورات عطا کروں گا. موسیٰ علیہ السلام تورات لینے کے لیے پہنچے کوہ طور پہ. پیچھے ان کی قوم کے اندر ایک شخص تھا سامری، اس نے ایک گائے کا بت بنایا اور اس بت کی قوم کو عبادت کرنے پہ لگا دیا اور لوگوں کو کہا کہ موسیٰ جو تورات لینے کے لیے گئے ہیں حقیقی معبود تو یہ ہے، موسیٰ کہیں اور بھٹک گئے ہیں، اس وجہ سے ابھی تک پہنچے نہیں ہیں. چنانچہ قوم بت پرستی کے اندر لگ گئی. موسیٰ علیہ السلام واپس آئے اور انہوں نے آنے کے بعد قوم کو بھی ڈانٹا. اپنے بھائی ہارون کو جن کو نگران بنا کے گئے تھے ان کو بھی یہ بات کہی کہ میں نے تمہیں نگرانی پہ چھوڑا تھا، یہ تم نے کیا کیا. انہوں نے آگے سے معذرت کی کہ یبن لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل ولم ترقب قولی. پہلی بات فرمائی کہ اے میرے بھائی، یبن اے میری ماں کے بیٹے، لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی، مجھے میری داڑھی سے اور مجھے میرے سر سے نہ پکڑو. مفسرین نے یہاں پہ ایک نقطہ لکھا، ایک اور بات سمجھنے کی ہے، اور بات لکھی کہ بعض لوگوں کے ذہن میں یہ اعتراض ہوتا ہے، لوگ یہ سوال کرتے ہیں داڑھی کی حد کتنی ہونی چاہیے، کم از کم مقدار کیا ہے. مفسرین نے لکھا وقت کے نبی کی بات سے پتہ چل رہا ہے کہ داڑھی کم از کم اتنی ہونی چاہیے کہ ہاتھ میں تو آ سکے، ایک مچھ ہونی چاہیے. قرآن کریم سے ثابت ہے یہ بات. تو بہرحال موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات فرمائی کہ یہ تم نے کیا کیا. انہوں نے آگے سے کہا کہ میں نے آپ کی اس کسی بات کی نافرمانی نہیں کی، میں نے قوم کو سمجھایا لیکن قوم نے میری بات نہیں مانی. میرے پاس 2 ہی آپشن تھے، یا تو میں ان سے لڑائی کرتا یا آپ کے آنے کا انتظار کرتا. میں نے آپ کے آنے کے انتظار کو بہتر سمجھا. اللہ رب العزت کے حکم سے یہ جو سامری تھا، یہ شخص جس نے یہ بت بنایا تھا، موسیٰ علیہ السلام نے اس کو اپنی قوم سے نکال دیا اور اللہ نے اس کو ایک عذاب میں گرفتار کر دیا. اس واقعے کو ذکر فرمایا. اور تیسرا واقعہ حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کا مشہور قصہ جو بار بار آ رہا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا سجدہ کرنے کا. حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ نے اس درخت سے نہیں کھانا. انہوں نے نہیں کھایا، مگر شیطان نے ان کو ایک بات کہی کہ اگر تم کھا لو گے تو تم فائدے میں رہو گے. اللہ رب العزت کے اس حکم کا معنی یہ نہیں تھا جو تم سمجھے ہو، بلکہ معنی یہ تھا جو میں بتا رہا ہوں. تو حضرت آدم علیہ السلام سے بھول ہوئی، انہوں نے فوراً اللہ کے دربار میں رجوع کیا. اللہ نے ان کی توبہ کو قبول فرما لیا. اسی کے مقابلے میں ابلیس شیطان تھا، اس سے بھی ایک غلطی ہوئی اور اس نے اپنی غلطی پر ندامت کرنے کے بجائے اس نے اپنی غلطی پر ڈٹائی اختیار کی. اللہ نے اس کو راندہ درگاہ کر دیا. سبق مل گیا کہ اصل بات یہ ہے کہ اگر تم سے گناہ ہو جائے تو اس گناہ پر فی الفور توبہ کرو، اقرار کرو اپنے گناہ کا اللہ کے دربار میں. 18ویں پارے میں 2 حصے ہیں. پہلا حصہ سورہ انبیاء کا جو آج تلاوت کیا گیا، سورہ حج جو انشاءاللہ کل تلاوت کی جائے گی، کچھ حصہ آج اس کا ہوا تھا. سورہ انبیاء میں اللہ رب العزت نے 3 باتیں ارشاد فرمائی. پہلی بات ارشاد فرمائی قیامت کا ذکر فرمایا اور یہ بات بتائی کہ قیامت کا وقوع اور حساب کتاب بہت قریب ہے اور اس کے لیے الفاظ بڑے عجیب استعمال فرمائے. ارشاد فرمایا اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، قیامت قریب آ گئی اور لوگ ابھی تک اس سے غفلت کے اندر ہیں.
اقترب للناس حسابهم، حساب و کتاب کا دن بہت قریب آ چکا ہے اور لوگ ابھی اس سے بہت زیادہ غفلت کے اندر ہیں۔ اس بات کو اللہ نے ذکر فرمایا اور یہ بات فرما دی کہ یہ بہت زیادہ ہولناک دن ہے، وہ دن ہے کہ جس دن انسان تھر تھرا رہے ہوں گے، کانپ رہے ہوں گے، اس دن کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ اور پھر انبیاء علیہ السلام کا ذکر فرمایا، نوح علیہ السلام کا ذکر کیا، حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر کیا۔ مختلف انبیاء کے ذکر میں ایک خاص بات یونس علیہ السلام کے متعلق فرمائی کہ اللہ رب العزت کے حکم سے مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، آزمائش تھی۔ انہوں نے اس وقت پہ اللہ سے دعا فرمائی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ انہوں نے اللہ سے یہ دعا مانگی کہ اللہ آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، بے شک میں ہی ظالموں میں سے ہوں، میں ہی گناہگاروں میں سے ہوں، میں ہی قصوروار ہوں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں فاستجبنا لہ، ہم نے ان کی اس دعا کو قبول فرمایا، ونجیناہ من الغم، ہم نے انہیں اس تکلیف سے نجات عطا فرمائی، ان کو اس مچھلی کے پیٹ سے نکال دیا۔ اور یہ صرف اور صرف حضرت یونس علیہ السلام کے ساتھ خاص نہیں تھا، وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اسی طریقے سے ہم ایمان والوں کی مدد کرتے رہیں گے۔ مفسرین نے لکھا جو کوئی شخص بھی کسی پریشانی کے اندر ہو، کسی مصیبت کے اندر مبتلا ہو، کسی پریشانی کے اندر ہو، تو یہ پریشانی دنیا کا مچھلی کا پیٹ ہے حقیقتاً۔ ایک بندہ اگر بے روزگاری کی وجہ سے پریشان ہے تو یہ بے روزگاری بھی ایک مچھلی کا پیٹ ہے جس کے اندر وہ پھنسا ہوا ہے۔ لہٰذا ان مختلف مسائل کے مچھلیوں کے پیٹ کے اندر جو شخص پھنسا ہوا ہو اس کو چاہیے کہ یونس علیہ السلام کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے اس کا کثرت کے ساتھ اہتمام کرے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، معنی کا دھیان رکھے کہ اللہ میں ہی قصوروار ہوں، میرے ہی گناہ جس کی وجہ سے یہ میرے ساتھ معاملہ پیش آیا ہے۔ جب یہ اللہ رب العزت سے فریاد کرے گا، اللہ قرآن کریم میں وعدہ فرما رہے ہیں کہ ہم ایسے بندے کے اس ظلم سے، اس پریشانی سے ضرور بے ضرور نجات عطا فرمائیں گے۔ یہ ساری باتوں کو اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا۔ اس کے بعد رسالت کا ذکر فرمایا اور رسالت کے اندر 17 انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا۔ اس 17 انبیاء علیہ السلام کے تذکرے کے بعد اللہ رب العزت اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں جہانوں کے لیے سراپا رحمت بنایا۔ یہ بات اس لیے فرمائی کہ ہر نبی کا ذکر کیا اور آخر میں بات فرمائی کہ اس نبی نے اپنی قوم کو دعوت دی، جب دعوت دیتے رہے ایک وقت آیا کہ دعوت دے کے تھک گئے تو آخر میں قوم کے لیے دعا کر دی۔ زکریا علیہ السلام فرما رہے ہیں رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اللہ ان میں سے کسی ایک بندے کو نہ چھوڑنا، سب کو آپ پکڑ لیجئے۔ نوح علیہ السلام اپنی قوم کے لیے اسی طریقے سے فرما رہے ہیں کہ اللہ میں نے 950 سال تک اپنی قوم کو دعوت دی لیکن انہوں نے اس پر کچھ بھی نہیں رسپونڈ کیا۔ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے اللہ اس زمین پر کسی کافر کو نہ چھوڑیے، مگر قربان جائے آقا دو جہاں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جن پر اللہ رب العزت نے بات فرمائی کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اجازت دیں ان دو پہاڑوں کو ملا دیں، طائف والے درمیان میں پس جائیں۔ سینکڑوں واقعات ایسے ہوئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر جگہ پہ بات ارشاد فرمائی کہ میں ان کے لیے بد دعا نہیں کروں گا، اگر یہ ایمان نہ لے کے آئے تو مجھے امید ہے ان کی آنے والی نسلوں میں کوئی ایمان لے کے آئے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ طائف کے واقعے کے اندر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص رحمت ہمارے ساتھ منسلک ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی طائف کے اندر اس وقت پر بد دعا نہ کرنے کا ثمرہ یہ پیش آیا، نتیجہ یہ نکلا کہ کچھ عرصے کے بعد طائف کے لوگ جو اگلی نسلیں تھی وہ ایمان لے کے آئیں، اور انہی ایمان لانے والوں میں سے ایک شخص تھا جس کا نام محمد بن قاسم تھا، طائف کے میدان سے نکلا، سندھ کے اندر اسلام کو لانے کا ذریعہ بنا۔ تو اگر ہم آج مسلمانوں والی زندگی گزار رہے ہیں، اگر اسلام بر صغیر کے اندر آیا ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کے صدقے ہے، تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں۔ اس بات کو ذکر فرمایا اور اس صورت کو آخر میں اختتام فرمایا اس دعا پر کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ سے دعا کیجئے رب احکم بالحق وربنا الرحمن المستعان علی ما تصفون، اے میرے پروردگار آپ حق کا فیصلہ فرما دیجئے، آپ بے شک بڑی رحمت فرمانے والے ہیں، اور جو باتیں اے قریش مکہ تم بناتے ہو اللہ رب العزت ان تمام کے تمام الزامات سے پاک ہے۔ اللہ رب العزت نے توحید سے متعلق صورت میں 6 خوبصورت باتیں ذکر فرمائی۔ پہلی بات ارشاد فرمائی کہ آسمان اور زمین دونوں ملے ہوئے تھے، ہم نے ان دونوں کو جدا کیا، ان دونوں کو الگ الگ کیا۔ یہ بات بڑی حیران
حیران کن تھی، مگر سائنس نے آج 1400 سال بعد اس بات کو ثابت کیا کہ واقعی آسمان و زمین پہلے ملے ہوئے تھے۔ قرآن کریم نے 1400 سال پہلے جو بات ڈنکے کی چوٹ پہ کہی ہے، حقیقتاً اس کی حقانیت آج ثابت ہو رہی ہے۔ دوسری بات ارشاد فرمائی، ہم نے ہر جاندار کو، ہر چیز کو پانی سے پیدا فرمایا۔ آج سائنس بھی یہی بات کہتی ہے کہ دنیا کے اندر جہاں پانی موجود ہے وہاں پر زندگی ہے، جہاں پر پانی موجود نہیں وہاں پر زندگی کے کوئی نام و نشان بھی موجود نہیں۔ تیسری بات ارشاد فرمائی کہ ہم نے زمین پر پہاڑ بنائے، یہ پہاڑ ہم نے زمین پہ بنائے اس لیے کہ تاکہ پہاڑوں کے اگر پہاڑ موجود نہ ہوتے تو زمین اپنی جگہ پر ہلنے لگ جاتی۔ ہم نے زمین کو فکس کیا ہے ان پہاڑوں کو میخیں بنا کر، ان پہاڑوں کے ذریعے سے زمین کو ہم نے تھام لیا ہے۔ چوتھی بات ارشاد فرمائی، ہم نے زمین میں کشادہ راستے بنائے، یہ ہماری تمہارے اوپر رحمت ہے تاکہ تم ان کے اوپر سہولت کے ساتھ چل سکو۔ پانچویں بات ارشاد فرمائی، ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنایا کہ جس چھت سے گرنے کا تمہیں کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں۔ چھٹی بات ارشاد فرمائی کہ رات دن سورج اور چاند کا نظام اللہ نے بنایا ہے، اور ہر ایک کل فی فلک یسبحون، ان میں سے ہر ایک اپنے مدار کے اندر گھوم رہا ہے اور انتہائی تیز رفتاری سے گھوم رہا ہے۔ ان میں سے کوئی ایک چیز دوسرے کے ساتھ نہ کبھی ٹکراتی ہے اور نہ ہی ایک دوسرے کے ساتھ ملتی جلتی ہے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ آج سائنس بھی یہ بات کہتی ہے کہ دنیا کی چھوٹی سے چھوٹی چیز ہو، سب سے ادنا چیز جس کو آج سائنس ایٹم کہتی ہے، اس ایٹم کے اندر بھی ایک مدار موجود ہے جس کو الیکٹران کا مدار، پروٹونز کا مدار کہتے ہیں، یہ مدار اس کے اندر بھی موجود ہے۔ اور دنیا کی سب سے بڑی چیز جس کو گیلیکسی کہا جاتا ہے، کہکشاں کہا جاتا ہے، وہ بھی اپنے ایک مدار میں ایک آربٹ کے اندر گھوم رہی ہے۔ اللہ کا رب العزت کا کلام 1400 سال پہلے ڈنکے کی چوٹ پہ بات بتا رہا ہے کہ کلن فی فلک یسبحون، دنیا میں ہر چیز جو ہے وہ اپنے اپنے مدار میں تیر رہی ہے، اپنے اپنے مدار میں چل رہی ہے۔ قرآن کریم کی حقانیت ثابت ہو رہی ہے۔ لہٰذا اللہ رب العزت نے 6 توحید کے دلائل ذکر فرمائے اور آخر میں بات فرما دی کہ تم تحقیق کے بعد اگر اس بات پہ پہنچے ہو تو اب تو یہ بات سمجھ لو کہ پروردگار کی جانب سے بھیجا گیا کلام ہے۔ وما ہوا بقول شاعر وما ہوا بقول کاہن، یہ کسی کاہن کا، کسی جادوگر کا، کسی شاعر کا کلام نہیں ہے دنیا کے، بلکہ پروردگار عالم کا پیغام ہے، انسانیت کے نام ہے۔ تمہاری ذمہ داری بنتی ہے کہ میرے اس کلام پاک کو سمجھو اور اس کے مطابق اپنی زندگی میں اس کو لاگو کرو۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ پروردگار عالم قرآن کریم کے مضامین ہمیں سیکھنے، سمجھنے اور اس کے مطابق عمل پیرا رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربی العلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللہم آت نفوسنا تقواها وزکها انت خیر من زکاها انت ولیها ومولاها انک علی کل شیء قدیر۔ اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔